ایک بچہ نارتھ کوریا میں پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی اسے ایک انسان نہیں بلکہ ریاست کا مشکوک فرد سمجھا جاتا ہے۔ یہاں انسان کی پہچان اس کے خواب یا صلاحیت سے نہیں بلکہ اس کے خاندان کی تاریخ سے ہوتی ہے۔ نارتھ کوریا ایک ایسا ملک جہاں آزادی کوئی حق نہیں بلکہ ایک خطرناک خیال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں دنیا کے سب سے خفیہ اور کنٹرول ملک کی طرف، نارتھ کوریا۔ 1945 تک پورا کوریا تقریباً 35 سال تک جاپان کے قبضے میں رہا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد کوریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نارتھ کوریا سوویت یونین کے زیر اثر آیا، جبکہ ساؤتھ کوریا امریکہ کے زیر اثر چلا گیا۔ 1948 میں کم il سنگ نارتھ کوریا کا پہلا لیڈر بنا اور ملک کو ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کہا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں جمہوریت کبھی وجود میں آئی ہی نہیں۔ 1950 میں نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی جسے کورین وار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ کسی امن معاہدے کے بغیر ختم ہوئی اور اسی وجہ سے آج بھی دونوں ممالک تکنیکی طور پر حالت جنگ میں ہیں۔ اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے کم خاندان نے ایک ایسا نظام بنایا جہاں سوال کرنا بھی جرم بن گیا۔ آج تک نارتھ کوریا پر صرف ایک ہی خاندان نے حکومت کی ہے، کم il سنگ، کم جونگ il اور اب کم جونگ ان۔ یہاں الیکشن تو ہوتے ہیں لیکن عوام کے پاس چناؤ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ بیلٹ پیپر پر صرف ایک ہی نام ہوتا ہے۔ ووٹ نہ دینے کا مطلب ریاست کی نظر میں غداری ہے۔ یہاں ووٹنگ عوام کی آواز نہیں بلکہ وفاداری کا امتحان ہوتی ہے۔ نارتھ کوریا میں ٹی وی چینلز پر صرف ایک ہی چینل ہوتا ہے اور ریڈیو پر بھی صرف ایک سرکاری نشریات چلتی ہیں۔ چینل تبدیل کرنا یا بیرونی نشریات سننا سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ میٹرو، پبلک اسٹیشن اور سرکاری مقامات پر موسیقی کے بجائے کم فیملی کی تقاریر چلتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ساؤتھ کورین ڈرامہ یا ہالی ووڈ فلم دیکھتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے لیبر کیمپ میں یا شدید سزا دی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ عام شہریوں کے لیے نہیں ہے۔ نارتھ کوریا میں صرف ایک بند نیٹ ورک دیا جاتا ہے جس پر حکومت ہر چیز مانیٹر کرتی رہتی ہے، اسے انٹرانیٹ کہا جاتا ہے۔ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں اور کس سے بات کر رہے ہیں، سب کچھ ریاست کی نظر میں ہوتا ہے۔ ریاست کی اجازت کے بغیر بیرون ملک فون کرنا غیر قانونی ہے۔ یہاں لباس، ہیئر سٹائل، حتیٰ کہ رنگوں تک پر بھی پابندیاں ہیں۔ جینز پہننا، بال رنگنا یا مغربی فیشن اپنانا جرم سمجھا جاتا ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا بھی خصوصی اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ عام شہری نارتھ کوریا سے باہر جانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں زمین، گھر اور کاروبار سب ریاست کی ملکیت ہوتی ہیں۔ کوئی شخص مالک نہیں، صرف استعمال کرنے والا ہوتا ہے۔ مذہب پر عمل کرنا قانوناً ممنوع ہے۔ چرچ موجود ہیں لیکن صرف دکھاوے کے لیے۔ اگر کوئی شخص کم خاندان کے خلاف جائے تو سزا صرف اسے نہیں بلکہ اس کے خاندان کی 3 نسلوں تک دی جا سکتی ہے۔ یہاں سنگ بن نامی ایک سخت طبقاتی نظام موجود ہے جس میں بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی پوری زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہر ہفتے سیلف کرٹیسزم کے سیشنز ہوتے ہیں جہاں لوگوں کو سب کے سامنے اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑتی ہے۔ نارتھ کوریا میں 17 سال کی عمر سے ہر شہری کے لیے فوجی سروس لازمی ہے۔ کم فیملی کے کسی فرد کی وفات پر رونا بھی لازمی ہوتا ہے۔ نہ رونا شک کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہر گھر میں کم il سنگ اور کم جونگ il کی تصویر لگانا اور صاف رکھنا فرض ہے۔ حتیٰ کہ نارتھ کوریا کا کیلنڈر بھی دنیا سے مختلف ہے جسے جوج کیلنڈر کہا جاتا ہے جو 1912 سے شروع ہوتا ہے۔ نارتھ کوریا آج بھی دنیا سے کٹا ہوا ہے جو جان خطرے میں ڈال کر نارتھ کوریا سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ یہی سچ ہمیں ان لوگوں نے بتایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔